اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایمان والیاں دی اللہ تبارک و تعالی صفتاں اور ان دی جڑی خصلت ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ وچ وہ بیان فرمے دیں۔ انسانوں کو جس لئے کوئی دولت مل گئی، پھر وہ دولت مل کے وہ انسان اس دولت تے رہنا دی، اس تے بچینا دی اور اس تے بڑھینا دی فکر کرتا ہے۔ سب تو بڑی دولت ایک ایمان والے واسطے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کر کے اس تے بچینا دی، اس تے بڑھینا دی اور اس تے آخرت تک پہنچانا دی محنتیاں اور دعائیاں کرنیاں بہت ضروری۔ تو اہل ایمان دی ایک دعائی اللہ تعالیٰ اتھا نقل فرمائیں تو آہدن کہ اے استیا پالنا والیا، بے شک تو جمع کرنا والا ہے تمام لوگوں کو اس دن جس بچ کوئی بھی شک نہیں، یعنی کہ قیامت جڑی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سارا نظام سارا سسٹم جڑا ہے، اے پہاڑ زمین آسمان بیل بوٹے ہیں جی کیا کہتے ہیں چند تارے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو ایک دن فنا کرنا ہے اور فنا کر کے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس پہ ختم کرنا بھی فنا کرنا بھی کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ لہٰذا اللہ دی ذات فرمائندی ہے کہ لیوم لا ریب فیہ، تسی جمع کرنا والے اس دن جس پہ کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انسان جڑا ہے وہ کدے اپنے سوچ کو بدل بھی سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی کر چھوڑتا ہے، لیکن وعدہ خلافی کرنی گناہ، لیکن اللہ دی ذات پہ وعدہ خلافی جڑی ہے اس تا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن جڑا ایک وعدہ کیتے تھے کہ مجھے قیامت قائم کرنی ہے اور مجھے قیامت آڑنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آن کہہ رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں ان الذین کفروا لن تغنی، بے شک وہ لوگ جنہاں کفر کیتا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک وہ لوگ جنہاں کفر کیتا، کافران دی سزا کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے انسان دنیا میں کوئی پھنس گیا، وہ اپنے آپا کو یا تو مال دے کے پیسہ دے کے بچا کندہ ہے، اپنا اثر و رسوخ دے کے بچا کندہ، اپنی یار برادری استعمال کر کے اپنے آپ کو چھڑکا کندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائنے اس گلہ دی اللہ تعالیٰ سن نفی کیتی دی ہے۔ اس بچ اسی سپارے یعنی 3 سپارے دے بالکل شروع بچ اللہ تعالیٰ سن فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس دن کوئی بیچ خرید و فروخت کر کے انسان مک سکسی، اور نہ کوئی دوستانہ اسی کی فرینڈ شپ ہے، دوستانہ ہے، لحاظ ملاز ہے، لہٰذا اپنا آپ مکا کے نہ ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ سے نفی کر چکی، کوئی چیز نہ چل سی۔ اتھا فرمیندہ ہے انسانوں کو کسا ویلے کہ میں مالدار ہوں بھائی، روپے 10 دے کے اپنا کم چلا کے انسان فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز بھی ان دے مال انہوں کو کوئی بھی فائدہ نہ دے سن، اور کیا اسی ولا اولادہم، کسا ویلے یہ ہوندہ کہ بھائی مڑ کل ووٹر سپورٹر ہیں اور میں بڑے خاندان بڑی برادری والا ہوں اور بڑا قبیلہ بڑا ہے، لہٰذا کر کے من نہ کوئی چھیڑ نہ سکتی۔ اللہ فرمایا نہ یہ قبیلے بھی کوئی نہ کر سکتے، سارے اللہ تعالیٰ نہ کو 0 0 ان دی کوئی حیثیت ہی نہ اسی ہوتا ہے، من اللہ شیء، اللہ دی طرف کوئی سے واولئک ہم وقود النار، اور او جڑین او کی ہو سن او جہنمہ دا بالن ہو سن، کہ جہنمہ میں بل سن انسان بن سے ہی انسان جڑا کفر کیتی دا ہے۔ تو گویا کہ ایمان والے جڑے دعا کرتے ہیں سب تو بڑی دولت ایمان ہی ہے، یہی چیز انہوں کو جہنمہ کو بچا سکسی، اللہ دی عذاب کو بچا سکسی۔ کدعب آل فرعون، پھر فرمایا او جی عادت ہے ان دی بھی جن دی آل فرعون دی آسی، اور انہاں لوگا والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور انہاں لوگاں دی جنہاں کو پہلا آسے انہاں بھی اللہ دیاں انہاں سن استیاں آیتاں کو کوڑیاں آخیا کہ نعوذ باللہ کوڑیاں، پھر کیا ہویا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ سن ان دے گناہاں دی وجہ تو ان دی پکڑ کی تھی اور گرفت کی تھی اللہ تعالیٰ سن۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ دی جڑی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ دی جڑی ذات ہے بڑی سخت سزا دینے والی ہے۔
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آہو تسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں کو جنہاں سن کفر کیتا ہے، ستغلبون ان قریب تسی مغلوب ہو گئے سے، یعنی کہ تساں تے ایمان والے غلبہ کہن گئے سے، ستغلبون ان قریب تسی شکست کھیسے ہو، مغلوب ہو سے، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، الی جہنم وبئس المہاد۔ اگر دنیا میں کفر انسانوں کو دیسا کہ بھئی کفر ترقی کر رہا گیا، بڑھ رہا، مسلمان کمزور ہو گئے، تو یہ اس کی بدعملیاں تھی وجہ تو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بے وعدہ فرما چھوڑے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تسی ایمان، تسی بلند اور سر بلند اور سر شاداب رہے ہو، بشرطے کہ تسی ایمان والے ہو۔ اس کی کمزوریاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ کساویلی کفر کو بظاہر طاقت دے چھوڑ ہے، لیکن انجام جڑا ہے فرمایا کہ تسی مغلوب ہو کر رہے ہو۔ مردیاں ویلے فرمایا مردیاں ویلے دیکھی آل توسی فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس ویلے فرشتے ان دے منہ تے تھپڑ مار دے ہو سن اور ان دی کنڈیاں کو کہ جی خوب کٹتے ہو سن، اس لیے فرشتے جس لیے کٹ کٹ کے اور تھپڑ مار مار کے ان دی روحاں قبض کر سن، بڑی سختی نال اللہ تعالیٰ فرمائیں۔ ادھر فرما تحشرون، اور کہ مرنا تو پیچھے، وتحشرون الی جہنم، اور تسی جمع کیتے گئے سو جہنمہ میں، یعنی جہنمہ میں جلنا پیسی ہوتا ہے، جہنمہ میں جلنا پیسی کہ او جڑا ہے او جہنم کی ہے، وبئس المہاد، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، جڑے ٹھکانے کو اللہ ہی برا ہے تو کتنا برا ہو سی، اللہ بچاؤ ہے۔ لہذا کر کے انسان کو اپنے ایمان دی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ پنجواں کلمہ جڑا اسی پڑھ دے اسی واسطے ہے کہ اس دی ایمان دی حفاظت رہے۔ کلمے 6 جڑے پڑھ کے سہنے چاہیے ہر دن کلمے 6 اسی واسطے، کلمے یعنی بار بار پڑھنے نہ سکو، یہ نہیں کہ بس یاد کر کے ایک باری راکھ چھوڑے تو پڑھنے کا دن نہ، ہمیشہ جیسے سینا وقت ہو ہے سینا ویلے پڑھ کے سہنا چاہیے انسان۔ یہ 6 کلمے، خاص کر اول کلمہ، دوم کلمہ تو پنجواں کلمہ۔ وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا، سچا نال تساں واسطے نشانی آسی دوہاں جماعتاں بے جڑیاں آمنے سامنے ہوئیاں، یعنی کافراں دی جماعت اور ایمان والے دے۔ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، ایک جماعت او آسی جڑی اللہ دی راہ لڑ دی آسی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوئی او آسی جڑی کافر آسی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، او انہاں کو اپنے دو گنے آپ آتھو بد کے دختے آسے، یعنی دو گنے دختے آسے بد کا انہاں کو۔ رَأْيَ الْعَيْن، ظاہری دخنا زاری نظران بچونی دو انہاں کو اپنے دو گنے دستے آسے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی کافروں کو دستے آسے کہ مسلمان اساں تھے دو اس سے زیادہ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، سچائی نال اس وچ عبرت ہے اکھیاں والیاں واسطے، دکھنا والیاں واسطے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وچ اساں کو نصیحت دستا ہے کہ ایک جڑا ایمان ہے تو اس تا بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بچینا بھی ہے، اللہ کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ مڑے ایمان کو کہ رہیں سلامت رہیں۔ تے جڑا کفر ہے، سب تو بڑی بیماری جڑی ہے وہ کفر دی بیماری ہے، سب تو بڑی بیماری کفر دی بیماری، اور سب تو بڑی دولت ایمان دی دولت۔ لہذا کفر کو اپنا آپ بچینا اور ایمان نال اپنا آپ سجینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایمان دا انجام جنت اور کامیابی، کفر دا انجام جہنم اور ناکامی۔ اور پھر اللہ دی مدتاں جڑیاں ایمان والے نال ان دی ایمان تے چلنا دی وجہ تو، اللہ دے حکم مننا دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سن تھوڑے جے آسے اللہ سن دی ایسی مدد کی تھی کہ کفر جڑا وہ ششتر ہو کر رہ گیا، وہ حیران ہو کر رہ گیا کہ ان دی مدد کو دروائی۔ اس وچ اللہ فرمائیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کس واسطے؟ ایمان والے واسطے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا دی توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم خیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ اخرجہ احمد والترمذی وابن ماجہ وابن ابی الدنیا والحاکم وصححہ البیہقی کذا فی الدر
والحسن والحسين قلت قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره عليه الذهبي ورقم له في الجامع الصغير بالصحة أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل كذا في الدر وفيه أيضا برواية أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل قال أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان ذاكرون اللہ افضل منہ درجۃ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کرے، اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر۔ فائدہ: یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ کا پاک ذکر دائمی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلاً کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ، دلوں کو کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دلوں کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ زبانی ذکر، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اعضاء ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور شاق کے حالات سے کون بے خبر ہے۔ اور بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن شریف نہیں پڑھا۔ قرآن پاک میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے جس آیت شریفہ کی طرف ارشاد فرمایا 21ویں پارہ کی پہلی آیت ہے۔ صاحب مجالس الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ، جہاد اور ساری عبادات سے افضل اس لیے فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ، اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے،
لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔